بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب نامہ۔ آج الکھ نگری کتاب کا جو ممتاز مفتی کی ہے علی پور ایلی کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو الکھ نگری یہ علی پور ایلی ہی کا دوسرا حصہ ہے۔ علی پور کا جو ایلی ہے یہ ممتاز مفتی کی خود نوشت ہے اور ان کا تعلق قدرت اللہ شہاب کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا۔ تو اس کتاب کے جو پہلے 23 باب ہیں وہ ایلی کی زندگی کا تسلسل ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میری زندگی میں کایا پلٹ قسم کی تبدیلی واقع ہوئی اور پھر باقی زندگی قدرت اللہ شہاب کے گرد گھومتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس کا ہم پہلے پیج سے، پہلے باب سے۔ ہوں نہیں ہوں، رہ رہ کر مجھے خیال آتا کہ ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کیوں چلا آیا۔ حالانکہ بمبئی میں مجھے 4 کانٹریکٹ مل چکے تھے، زندگی میں پہلی بار ہزاروں روپے کمانے کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود بمبئی میں مطمئن نہیں تھا، سہما سہما، اکھڑا اکھڑا۔ لاہور پہنچ کر میں یوں مطمئن ہو گیا تھا جیسے پنچھی گھونسلے میں آ بیٹھا ہو۔ حالانکہ لاہور میرا کوئی گھر نہ تھا، ذریعہ معاش نہ تھا۔ کیا میں اس لیے مطمئن ہو گیا تھا کہ میں پاکستان آ گیا تھا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے پاکستان سے کوئی لگاؤ نہ تھا، میں نے کبھی پاکستان کو اپنایا نہ تھا۔ جب قیام پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو میں حیران ہوا کرتا تھا کہ مسلمان پاکستان بنانے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں، حالانکہ مجھے اچھی طرح شعور تھا کہ ہندوؤں کے دل مسلمانوں کے خلاف تعصب سے بھرے ہوئے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی میدان میں آگے بڑھیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہندو اپنا دھرم سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مجھے قیام پاکستان سے قطعاً ہمدردی نہ تھی، شاید اس لیے کہ میں نے خود کو کبھی مسلمان نہ سمجھا تھا۔ میں برائے نام مسلمان تھا، مردم شماری کا مسلمان۔ میرے دل میں ہندوؤں کی بڑی عزت تھی، بحیثیت قوم وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان میں عجز تھا، مٹھاس تھی، تحمل تھا، رکھ رکھاؤ تھا، استقامت تھی۔ وہ مسلمانوں کی طرح جذباتی نہ تھے، جوش میں نہیں آتے تھے، اپنی موم بتی دونوں سروں پر جلانے کے شوقین نہ تھے۔ میرے ذہن میں سیاست کا خانہ سرے سے خالی ہے، سیاسی خبروں سے مجھے قطعی طور پر دلچسپی نہ تھی۔ سرسری طور پر سرخیاں پڑھ لیتا اور متن کو نظر انداز کر دیتا۔ مسلمانوں کے اخبارات جذبات میں رنگے ہوتے تھے، اس لیے میں روزنامہ ٹریبون پڑھا کرتا تھا۔ قائد اعظم مجھے پسند نہ تھے، ان میں عجز نہ تھا، خالی وقار ہی وقار، اور پھر اس قدر خود اعتمادی اور اصول پرستی۔ اصول انسان کے لیے بنتے ہیں، انسان اصولوں کے لیے نہیں۔ سب سے بڑھ کر مجھے یہ اعتراض تھا کہ قائد اعظم طبعاً سیکولر تھے، مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن اسلام سے باخبر نہ تھے، شخصیت پر اسلام کا رنگ نہ تھا۔ مغربی مفکر، در حقیقت میں خود سیکولر خیالات کا مالک تھا، مذہب کو اچھا نہیں جانتا تھا، اپنے مذہب پر شرمسار تھا۔ میرے دل میں شک و شبہات یوں بن کرتے جیسے بھیڑوں کا چھتا لگا ہو۔ یہ چھتا میں نے بڑی محنت سے پالا تھا، مغربی علماء نے میری رہبری کی تھی۔ کالج میں ایک نالائق لڑکا تھا، مشکل سے BA پاس کیا، پھر محبت کا ایک بہت بڑا بلبلا پھٹا تو غم غلط کرنے کے لیے اتفاقاً میرے ہاتھ کتاب لگ گئی اور میں مطالعے میں ڈوب گیا۔ یہ ایک راہ فرار تھی، علم حاصل کرنا مقصود نہ تھا۔ اس زمانے میں اردو کی کتابیں عام نہ تھیں، اسکولوں میں اردو صرف 8ویں جماعت تک پڑھائی جاتی تھی، 9ویں جماعت میں اردو زبان لازمی نہ تھی۔ کالجوں میں اردو زبان سرے سے رائج ہی نہ تھی۔
مشرقی زبانوں کی درس گاہیں الگ تھیں۔ MA MOL کرنے کے بعد صرف انگریزی میں BA پاس کرنا پڑتا تھا، پھر کہیں BA کی ڈگری حاصل ہوتی تھی۔ ایسے طلباء کو جو مشرقی علوم کے بعد BA کی ڈگری حاصل کرتے تھے ازرائے تمسخر وایا بٹھنڈا کہا جاتا تھا۔ میں مشرقی زبانوں اور ادب سے قطعی طور پر کورا تھا، اس لیے میرا مطالعہ صرف انگریزی تک محدود تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ اس کی حیثیت فرار کی تھی، اس کی کوئی منزل نہ تھی، سمت نہ تھی۔ اس مطالعے سے مجھے صرف ذہنی آوارگی حاصل ہوئی، میرے خیالات سیکولر ہو گئے اور میں مذہب سے دور ہوتا گیا۔ اللہ میاں، میرا ذہن مغربی مفکروں نے ترتیب دیا تھا۔ جس گھر میں میں نے پرورش پائی تھی وہاں خدا کا نام بچوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اماں کہتی نہ یہ نہ کرو، اللہ میاں ناراض ہوں گے۔ دادی اماں کہتی ایسا کرو گے تو اللہ میاں غصے ہوں گے۔ ان دنوں میرے ذہن میں جو اللہ کا تخیل تھا اس میں دو باتیں پیش تھیں۔ ایک تو اللہ میاں بہت بڑے تھے، بڑے زبردست تھے، دوسرے وہ بڑے زود رنج تھے، بات بات پر ناراض ہو جایا کرتے۔ لیکن اللہ میاں کی ناراضگی کی دھونس بڑوں پر نہیں صرف بچوں پر چلتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ گھر میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ میاں اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ یوں لگتا جیسے اللہ میاں خوش ہونا جانتے ہی نہ تھے۔ مکتب میں داخل ہوا تو وہاں جا کر اللہ میاں کی ایک اور بات ظاہر ہوئی۔ پتہ چلا کہ اللہ میاں نے ایک دوزخ تخلیق کر رکھا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی بٹی تیار کر رکھی ہے اور ان کا واحد شغل یہ ہے کہ بندوں کو پکڑ کر اس بٹی میں ڈالتے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جوانی میں ذہنی طور پر اللہ کا منکر رہا اور جذباتی طور پر اللہ سے خوف زدہ رہا۔ مشکل یہ تھی کہ میری شخصیت کا بنیادی جذبہ خوف تھا۔ میں ایک ڈرا ہوا، سہما ہوا، تنہا اکیلا بچہ تھا۔ یہ خصوصیت صرف بچپن پر محدود نہ تھی، زندگی بھر میں ایک ڈرا ہوا، سہما ہوا فرد رہا۔ رات پڑتی اندھیرا چھا جاتا، مجھ پر خوف طاری ہو جاتا، اس وقت خدا یاد آ جاتا۔ دن کے اجالے میں خدا کی کوئی حیثیت نہ رہتی، دن کے وقت خدا کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ لاہور پہنچ کر دوسرا جذبہ جو میرے دل میں پیدا ہوا حیرت کا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ میں صحیح سلامت لاہور کیسے پہنچ گیا۔ پہنچنے کے امکانات بہت کم تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس خیال کو توجہ سے ہٹا دوں، دوسری باتوں کی طرف توجہ مبذول کر لوں، لیکن جتنا میں اس خیال کو ذہن سے نکالتا اتنا ہی وہ مسلط ہوتا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ خوف یا تو خطرے کے آنے سے پہلے یا اس کے گزر جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ خوف یا تو خطرے کے آنے سے پہلے اور یا اس کے گزر جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ خطرے کے وقت انسان چند ساعات کے لیے بے خوف ہو جاتا ہے۔ خطرہ گزر چکا تھا لیکن اب اس کی ایک تفصیل میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ خوف طاری ہو رہا تھا، خوف اور حیرت۔ وہ کوائف جو خطرے کے دوران دھندلے پڑ گئے تھے اب وضاحت سے سامنے آ رہے تھے۔ سوچتا قتل و خون کے اس جھگڑے میں کیسے بچ نکلا، حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ جی صفحہ نمبر 15 تک پڑھا ہے، امید کروں گا آپ کو پسند آئے گی۔ دیکھتے رہیے میرا چینل کتاب نما، یا حیو یا قیوم۔